ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور روزانہ مطلب یہ الیکشنز چلتے ہی گئے اور چلتے ہی گئے کیونکہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا تو ظاہر ہے چلے جا رہے ہیں. ابھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی شاید جتنے بھی سیٹس جو جس کے حصے میں آئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ خبروں سے لگ رہا ہے, جو کچھ ملاقاتوں سے لگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی, اور کچھ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ حامد المشرقی صاحب. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو. جی سو حامد صاحب یہ بتائیے کہ ملک میں اب کون حکومت بنائے گا اور کون احتجاج کرے گا؟ زبردست. دیکھیے احتجاج کا جو ہے نا پورٹ فولیو وہ پی ٹی آئی کے پاس تو 2014 سے ہی نظر آ رہا ہے جی. تو میرا خیال احتجاج کی سیاست میں مجبوراً پی ٹی آئی کو دوبارہ آنا پڑنے کی چانس ہے, لیکن ابھی بہت ساری چیزیں بڑی غیر واضح ہیں اس وقت. دیکھیے مطلب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا لے گی, لیکن آپ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ نون لیگ سے موجودہ حالات میں جو اتحاد ہے وہ بڑا غیر فطری ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو شاید پیپلز پارٹی زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتی تھی. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ بلاول نے جو اپنی کمپین کی تھی الیکشن کی, اس میں انہوں نے خصوصی طور پر پی ٹی آئی پر ڈائریکٹ کوئی بہت اٹیک نہیں کیے, بلے کے چھن جانے پر کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, اور بہت سارے معاملات. جبکہ وہیں پر پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ نون لیگ نے بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد جو سولو فلائٹ کا فیصلہ کیا تھا اس میں شاید نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر میں دیکھوں تو مجھے ابھی بھی جو ہے الیکشن اور حکومت کے حوالے سے بہت سارے ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں, خصوصاً اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کسی بھی موقع پر مل گئے, جیسے کہ کسی بھی انداز میں بھی آفٹر 6 months, تو یہ حکومت تو بڑے کمزور پیروں پہ بنے گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ایک انتہائی کمزور حکومت ہوگی, اور وہیں پر اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جس انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکشافات کر دیے, اور پھر اگر وہ اس کے ساتھ احتجاجی سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں, تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی, اور شاید یہ حکومت جو ہے وہ اپنا بہت جلدی کسی اور رخ اختیار کر جائے. اور ایک اور چیز آپ بتاتا چلوں وہ یہ کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ کہہ دینا یقینی طور پر کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, میں سمجھتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو سے, کیونکہ اگر اچھا یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے آج کل حامد صاحب کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں, ورنہ کون بن رہا ہے؟ دیکھیں یاد ہے ہم اوپن سیکرٹ تو سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم ہے, پروٹوکول ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ نہیں بنیں گے. تو بہت سارے معاملات پاکستان کی سیاست میں بہت تو وہ بتا دینا کون بن رہا ہے, اس کا نام تو بتا دیں جو آپ کو پتا ہے جو یہ بن سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں ابھی تک کوئی پتہ انہیں میں شہباز شریف صاحب کا چانسز بہت ہیں, لیکن اگر پی ٹی آئی اگلے 2 سے 3 دنوں میں مقتدرہ سے اپنے معاملات کسی طرح سیٹل کرنے میں کامیاب ہو گئی, ایک دوسرے کی یقین دہانیاں ہو گئی, تو یہ بات خود اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ بہت سارے معاملات کے لیے مضبوط وفاقی حکومت ہونا ضروری ہے جو عوامی مقبولیت سے آئی ہو. خالی قبولیت والی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی, مقبولیت اور قبولیت کے ساتھ آئی حکومت ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور باقی دنیا کو بھی قابل قبول ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے جس میں $24 ارب دینا ہے, آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے ہیں, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے مضبوط وفاقی حکومت ہونا بہت ضروری ہے. ایسی حکومت جو مشکل فیصلے کر سکے, اور مشکل فیصلے کرنے والی حکومت صرف وہ ہوتی ہے جس کو عوامی حمایت حاصل ہو. اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا. پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ ایک ایسی حکومت اس وقت آئے جو عوامی طور پر مقبول بھی ہو, اور ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدواروں کے پلیٹ فارم پہ جس انداز میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی ہے, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت سب سے زیادہ مقبول جماعت بہرحال پی ٹی آئی ہے. اس کو میں مانوں یا نہ مانوں, آپ مانیں یا نہ مانیں, کوئی اور مانے یا نہ مانے, لیکن ایک حقیقت ہے, اور وہ یہ کہ اگر کسی انداز میں پی ٹی آئی سے معاملات طے کر لیے جائے
تو بجائے یہ کہ اس کو احتجاج پر سڑکوں پر لا کر ملک کے لیے معاملات مزید کمزور ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پنجاب میں نون لیگ کی ہو، اور سندھ اور کے پی کے میں پھر ایک بار پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی حکومت ہو، تو شاید ایک مفاہمتی سیاست کے حوالے سے ملک کے لیے بہتری کا بہتر حالات پیدا ہو سکتے۔ اچھا، ویسے اگلا سوال میں آپ سے کروں گی، لیکن اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں تو درمیان میں ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں بحیثیت پاکستانی، میں اس وقت اینکر پرسن کی حیثیت سے نہیں، اتنا گلے مل رہے ہیں سب، پی ڈی ایم کا ایپیسوڈ 2 جو ہے، اتنا سر پہ پیار دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ایسے مسافے کیے جا رہے ہیں، گلے ملے جا رہے ہیں، اور پھر یہی لوگ تھوڑے دن بعد جو ان کا شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے، پھر ایسی ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں کہ کوئی حد نہیں، پریس کانفرنس ایسی کرتے ہیں کہ مطلب میں حیران ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا مطلب، یہ تو منظر ہی اور ہے، یہ کیا منظر ہے ویسے۔ اس شارٹ ٹرم میموری لاس میں سب سے بڑا قصور جو ہے یہ میرا اور آپ کا ہے، عوام کا قصور ہے، جو یہ یاد نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ کے ہم سے آتے ہیں، کیا کہہ کے ہم سے وعدے کر کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں، اور پھر جا کے کس طرح ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے سے کتنا اطمینان اور خوشی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور جس طرح سے پرائم منسٹر کی کرسی بٹ رہی تھی کہ نہیں آپ بن جائیں اور آپ بن جائیں، میں تو حیران ہوں کہ مطلب دریا دلی کی تو مثالیں قائم ہو گئی پاکستان کی سیاست میں۔ کوئی اہمیت نہ رہ گئی، پھر پبلک ول کی تو کوئی اہمیت نہ رہ گئی، پبلک نے ووٹ کس نظریے پہ دیا اس کی تو کوئی اہمیت نہ رہ گئی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنا بیانیہ ایک دم سے بدل لیتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر عوام ایک بار جواب دہ ٹھہرانے لگتے تو پھر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اتنے آرام سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ عوام کو نا اب یہ ویسے سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے ان کا پی ڈی ایم ایپیسوڈ 1 ہوا تھا، کیسے 2 ہوا تھا، پھر کچھ سیاستدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید یہ سب نہیں بھی کرتے ہیں، تو ہر چیز لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ آتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اس پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہے پہلے ان کو نامزد کیا جا رہا تھا، ان کی اتنی باتیں ہو رہی تھیں، اب تو دیکھو وکیلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، بڑی ساری مختلف قسم کی اس میں آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نصرت، ایک طرف سے تو کہا جاتا تھا کہ جی وکیلوں کو اتنا سے عمران خان ساری ٹکٹیں بانٹ دی، بہت زیادہ اہمیت دے دی، وکیل کا کام تو صرف کیس لڑنا ہے، تو آپ کسی حالت میں بھی لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اپنی توجہ ہوتی ہے، لیکن بظاہر طور پر عمر ایوب صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ جو لیڈران ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، چاہے وہ روح پوش ہوئے یا ان پہ مقدمات بنے، عمران خان ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کے پی کے میں علی امین گڈا پور کو انہوں نے نامزد کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ اگر آئندہ آنے والی حکومت وفاق کے ساتھ چیلنجنگ حکومت ہوئی تو اس کے لیے علی امین گڈا پور ایک بہترین شخصیت ہو سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے بارے میں تاثر ہو رہا ہے، بٹ ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن۔ اور اسی طرح پنجاب میں میاں اسلم اقبال کا نام لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2018 کی نسبت اس بار بہتر نام سامنے لائے ہیں، چاہے وہ عثمان دار کی شکل میں ہو یا دوسرے نام ہو، اس بار بہتر نام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تنقید تو ہوگی جو اپنے انداز میں اس معاملات کو دیکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر ایک نئی اینٹری تھے اور پارٹی میں ان کا کام اتنا تھا کہ وہ پارٹی کو متحد رکھیں اور الیکشن تک لے کے جائیں، تو ہر آدمی کی جو جاب ہوتی ہے، جتنی جاب ہوتی ہے آپ اس سے اتنی جاب۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ مجھے اندازہ تھا کہ مولانا صاحب نے جو ہلچل مچا دی ہے پورے سیاسی منظرنامے پہ ایک انٹرویو کے ساتھ اور کچھ اور معاملات، دیکھیے مولانا صاحب کو بڑا رنج تھا کہ ان کو ایک دم سے پی ڈی ایم سے ایک طرح سے دودھ میں مکھی کی طرح نکال دیا گیا ہے۔ ابھی جو ڈنر ہوا تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور اتحادی جماعتوں کا،
उसमें मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया तक नहीं गया। बहुत सारे मामलात में मेरा ख्याल किया है कि पीडीएम की तरफ से या पीपल्स पार्टी और नूनी की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को जिस तरह इग्नोर किया गया और मौलाना ने जिस अंदाज में अब एहतजाजी सियासत का अंदिया दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत से इदारों के लिए भी, बहुत से सियासी इत्तेहादों के लिए भी एक बहुत बड़ा इशारा है। मौलाना साहब को आप इतना इजी नहीं ले सकते। मौलाना साहब की एक अपनी स्ट्रीट पावर है और सबसे बढ़कर ये है कि अगर हम ये समझें कि किसी अंदाज में, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान एहतजाजी सियासत में इकट्ठे हो गए तो ये काफी खतरनाक सूरत हाल होगी हुकूमत के लिए, चाहे में कोई भी हो, क्योंकि एकदम से मौलाना फजलुर रहमान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो फिर दोबारा पीडीएम की झोली में जाके वो प्रेसिडेंटशिप की उम्मीद लगाकर बैठे थे, तो वो हो पाएगा आपके ख्याल में? जल्दी से मुख्तसरन वो खुद को एक समझ रहे हैं कि उनके साथ एक धोखा हुआ है और वो उस धोखे की वजह से वो ये समझ रहे हैं कि अब वो खुलकर जो है वो तमाम राज बयान करेंगे और अभी उनकी तरफ से और बहुत अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे हामिद साहब, नेक्स्ट मैं आपसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करना चाह रही थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की क्या उन्होंने ये इसको इनिशिएट किया था। वक्त लेकिन बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है, मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ इस पे ये कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सबकी तरफ से हल्फन क्लैरिफिकेशन आए और जो कसूरवार था अगर था तो वो जवाबदेह ठहराया जाए। जमहूरी अमल को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो उसको बहरहाल जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसी में मुस्तकबिल की जमहूरियत का महफूज मुस्तकबिल है। अगर नहीं जवाबदेह ठहराएंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत कभी मजबूत नहीं होगी। इस पे मजीद इंशाल्लाह किसी वक्त सेशन रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर आज हम वीकेंड पे अपना प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं। उम्मीद के हम सब खैरियत से रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला सबकी उम्रों को दराज करे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।